الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ رمضان المبارک بڑا عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس کے ایام بھی مبارک، راتیں بھی فضیلت و برکت والی ہیں۔ مسلمان ان دنوں قرآن کے ساتھ جی رہے ہیں اور رحمت و مغفرت کے طلبگار ہیں، اللہ کی رضا و فوز و فلاح کے متلاشی ہیں، دوزخ سے نجات کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ بلا شبہ یہ مہینہ خیر و صلاح، تقوی و طہارت اور رشد و ہدایت کا میدان ہے۔ جہاں مسلمان مسابقے میں لگے ہوئے ہیں، اس کی فضیلت اور بزرگی حاصل کرنے میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات قابل غور ہے، کیا مسلمان اس مہینے کے فضائل و برکات سے واقف ہیں؟ کیا انہیں معلوم ہے کہ رمضان میں انہیں کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اس کا صحیح اور درست طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں؟ روزہ جن اغراض اور مقاصد کے ساتھ مشروع ہے، کیا ان اغراض اور مقاصد کے اصول کی کوشش کر رہے ہیں، یا اس کی مشروعیت کی حکمت سے ہی نابلد اور اس کے بہترین اثرات سے ہی غافل ہیں؟ اس کے روشن اور چمکدار طریقوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور محض اس بات کو روزہ سمجھ لیا، بس کھانے پینے روزہ توڑ دینے والی دوسری جنسی خواہشوں سے بچا جائے، بس اس کا نام روزہ ہے۔ اوہو، آج امت مسلمہ کو ان باتوں کو جاننے کی بھی ضرورت ہے، یعنی کہ جن سے روزہ نیکی اور خیر کا جامع بن جاتا ہے۔ روزہ صبر و بردباری کی درس کا، ایمان و تقوی کا روشن مینارہ ہے، فتنوں اور بیماریوں سے محفوظ کرنے والا قلعہ، روح کی غذا، زخم کی مرہم پٹی، شہوات اور خواہشات نفسانی کو توڑنے والا، ہمت اور عزائم، نفس کی گندگیوں کو ختم کرنے والا، دلوں کی امراض کو دفع کرنے والا، امت کو الفت محبت سے جوڑنے والا ہے۔ آج ان چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے جن سے یہ مقاصد حاصل ہوتے ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان محاسبہ، تدبر و تفکر اور درستگی کو سمجھے۔ حقیقت یہ ہے کہ روزہ مسلمانوں کے لیے موسم بہار ہے، نیکیوں کے لیے غنیمت ہے، گناہگاروں کے لیے ذریعہ موقع ہے۔ اس کے ذریعے مسلمان اپنا پائیدار، یعنی کہ سمجھے کہ دائمی عزت کس میں ہے، اور شرافت اور اپنا روشن مستقبل ایجاد کر سکتے ہیں۔ اس سے ان کے روشن اور واضح فتوحات بھی سامنے آ سکتی ہیں، جن سے ان کی ہمت اور عزم کو حوصلہ ملے گا اور پاکیزہ جذبات اور احساسات کو جلا ملے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان اپنی پوری کوشش توانائی میں یعنی اس طرح کرے کہ اپنے نفس کا محاسبہ بھی کرے، اور کیا وہ اس عظیم مہینے میں اپنی غفلت سے چونکا، اپنی گہری نیند سے بیدار ہوا، یا پھر اس کا حال اس مہینے میں وہی ہے کہ جو دوسرے مہینوں میں تھا، تو وہ ابھی بھی وہ گناہوں کا اسیر ہے، خواہشات اور طول عہد اس غفلت میں ڈال دیا گیا۔ روزہ داروں میں جو غلطیاں پھیل چکی ہیں، اس کا علاج ضروری ہے، اس طرح کہ اس کے اسباب کی تشخیص بھی ضروری ہے۔ یہ تمام غلطیاں صرف اس لیے ہوتی ہیں نا کہ لوگوں کو دین کی بصیرت کم ہوتی ہے، روزے کے احکام کو سمجھنے سے انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی، یا پھر اس میں کمی ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے ہر روزہ دار جسے اپنے روزے کی قبولیت کی امید ہو، وہ اپنی حالت کو شریعت کے میزان پہ رکھے اور سنت مطہرہ کے معیار پر رکھے، کیونکہ اسلام کی اس عظیم شعار کو سمجھنے میں بعض لوگ غلطی کر رہے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر یہ تمام خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ اگر روزے جیسی اس عظیم عبادت سے بھی عبرت و سبق حاصل نہ کرے، تو اس کے اثرات سے مستفید نہ ہو، تو پھر کب حاصل کرے گا؟ جو شخص رمضان میں بھی اپنے نفس کی اصلاح نہ کرے، اس کی کجی کو دور نہ کرے، تو پھر وہ کب کرے گا؟ اور اگر اس مبارک موسم میں بھی مسلمان اپنی شریعت کو حکم اور فیصلہ ساز نہ بنائیں، تو پھر کب بنائیں گے؟ اگر اب کتاب اللہ کی طرف توجہ نہ کی گئی، تو پھر کب کی جائے گی؟ اگر امت کے علماء، مصلحین اور دعات مفکرین امت کے تئیں اپنے فریضے کو ادا کرنے کے لیے اب بھی نہ اٹھ کھڑے ہوں، تو پھر کب اٹھیں گے؟ ان میں کب حرکت ہوگی؟ عبادت و قربت سمجھ کر امت کی تعلیم اور اصلاح کی ذمہ داری اب نہیں نبھائیں گے، تو پھر کب نبھائیں گے؟ روزہ قیام اللیل دوسری عبادت میں امت مسلمہ اس مہینے میں مجتمع اور متفق ہو چکی ہے۔ اسلام کے شعار پہ سب کا اتفاق ہے، مگر ان کی صفوں میں کب اتحاد پیدا ہوگا وحدت کلمہ کے لیے، وہ کب کچھ کریں گے، اور ان کے دل کینہ، حسد اور دوسرے امارات سے کب پاک ہوں گے؟ ان کی زبان غیبت، چغل خوری اور جھوٹ اور بہتان ترازی سے کب رکے گی؟ اگر اب وہ خواہشات نفسانی، شہوات اور دوسرے سیاہ کرتوتوں سے خود کو دور نہیں کریں گے، تو پھر ان کے لیے کون سا وقت اور آئے گا؟
اگر اپنی یعنی دنیاوی یا دوسری مصروفیات کو چھوڑ کر اس مہینے میں بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا پھر کب کریں گے؟ اگر نوجوان اس مہینے میں اپنی اصلاح کر کے صالح نہیں بنیں گے، اس مقدس موقع سے فائدہ نہ اٹھائیں گے تو پھر کب اٹھائیں گے؟ اگر مسلمان عورتیں اس موقع پر بھی ایمان اور حجاب اور پاک دامنی کی فضائیں زندگی بسر نہیں کریں گی تو پھر کب کریں گی؟ مالداروں کو جو مال اللہ نے ابتلا اور آزمائش کے لیے دیا ہے وہ اب خرچ نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ اس مبارک مہینے میں مسلمانوں کے لیے عبادت یعنی کہ اس کی وسیع مواقع بھی ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ رمضان کو اللہ کی طرف رجوع کا مؤثر ذریعہ بنائیں اور صحیح طور پر رجوع اللہ کریں، مخفی وقتی تغیر نہ ہو کہ چند متعین ایام کے بعد پھر پرانی حالت پر لوٹ آئیں۔ اللہ کی قسم بوجھ سستی کاہلی کا ترک کرتے ہوئے ایمان و احتساب کے ساتھ راتوں کو عبادت کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی بشارتیں ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی عبادت کو اللہ کے پاس بہت زیادہ نہ سمجھیں، چاہے کہ روزہ ہو یا نماز ہو اور کوئی عبادت مثلا دعا تلاوت وغیرہ ہو، کیونکہ ان کے اعمال کتنے ہی زیادہ ہوں اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں کم ہے۔ یہ بڑی محرومی کی بات ہے، اور مبارک مہینے کے دن رات گزرتے جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ان قیمتی لمحات اور غنیمت کے اوقات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنا سر نہیں اٹھاتے، دن کو سستی کاہلی میں گزارتے ہیں اور راتوں کو فضول گوئی اور حرام کاری میں بسر کرتے ہیں، لہو و لعب اور لذت شہوت کے کاموں میں صرف کرتے ہیں اور اپنے اعضاء بدن کی حرام کاری میں مصروف رکھتے ہیں۔ کیا ان کو اس مہینے کی تیزی کے ساتھ گزر جانے کا احساس نہیں؟ کیا وہ اس مبارک مہینے کا ادب و احترام بھی نہیں کریں گے؟ نفس کا محاسبہ کہاں چلا گیا؟ اس مبارک و مقدس مہینے کا پہلا عشرہ پلک چپکنے کی سرعت کے ساتھ گزر گیا، بلکہ یوں کہیں کہ اس مہینے کا آدھا حصہ گزر گیا۔ بہت سے مسلمان ہیں جو اپنی غفلت کاہلی سے اپنا دھیان اللہ سے ہٹائے ہوئے ہیں، عبادت سے پہلو تہی کیے بیٹھے ہیں۔ ذرا ان لوگوں سے عبرت حاصل کرو جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن ان کے اور اس سال کے رمضان کے درمیان موت حائل ہوگی۔ اب رمضان آیا ہوا ہے، وہ مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں، ان میں بوسیدگی آ چکی ہے، خود ہمیں نہیں معلوم کہ ہم اس رمضان کو مکمل کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، یا پھر ہمارے اور اس رمضان کے درمیان لذتوں کو توڑنے والی چیز موت حائل ہو جائے گی، ایسی چیز جو ہمیں جماعتوں سے دور کر دے گی۔ آدھا مہینہ یا کتنے دن گزر چکے ہیں، جس طرح آج 8واں روزہ ہے، ہم کل تک اس کی آمد کی تمنائیں کر رہے تھے، اس کے استقبال کے مشتاق تھے، اب وہ عنقریب ہی گزر جانے والا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو ہمیشہ سے جاری ہے۔ کیا اب بھی کچھ لمحہ اپنے نفس کے محاسبے کے لیے نہیں نکالیں گے؟ کیا اب بھی اعمال صالحہ کا کوئی نیا صفحہ نہیں کھولیں گے؟ بالخصوص جب تک کہ ہم بیچ کے عشرے میں ہیں یا مغفرت کا عشرہ ہے یا اپنے مولا کی خوشنودی کو حاصل کرنے والا کوئی نہیں، تو اللہ کے عفو درگزر کے متلاشی کوئی بھی نہیں، کوئی جو اس عظیم فضل کو حاصل کرے۔ اب آخری عشرے کے ایام یعنی تقریباً آنے والے ہیں، جن میں امید ہے کہ لیلۃ القدر بھی آئے گی ہے کوئی جو اللہ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جائے؟ کیا بد کے ہونے نفوس اور غفلت میں ڈوبے ہوئے دلوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ عمر گزر جانے اور موقع ہاتھ سے نکل جانے سے پہلے ہی وہ وقت کو غنیمت سمجھیں؟ بے شک ہم میں سے ہر شخص درجات کی بلندی اور خطاؤں کی معافی چاہتا ہے، ہم اصول جنت کے آرزو مند ہیں، لہذا ہم سب کے لیے یہ مواقع غنیمت ہیں۔ آؤ یہ قیمتی لمحات اپنے رب کے ساتھ گزاریں، خیر کے طلبگار آگے بڑھ، شر کے متلاشی بس کر۔ تاریخ اسلام میں اس عشرے کے اندر ایک عظیم واقعہ رونما ہو چکا ہے، اور یہ واقعہ امت مسلمہ کی پیشانی کا نور بن کر چمک رہا ہے۔ اس مہینے میں وہ عظیم فتح نصیب ہوئی جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا، اس کے دہارے کو بدل دیا۔ نیز گزرتے زمانے کے ساتھ اس میں اس امت کے لیے عبرت آموز سبق ہے۔ یہ امت اچھی طرح جان لے کہ اس کا پورا یقین کر لے، اسے عزت، شرافت، قوت، بلندی صرف اس صورت میں ملے گی جب کہ وہ اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑ لے، اصل قوت و مدد عطا کرنے والے مالک کی طرف رجوع کرے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس مہینے میں رونما ہونے والا عظیم واقعہ کیا ہے؟ یہ یوم فرقان تھا، حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والا۔ اس دن اللہ نے اسلام کی بھرپور مدد کی، مشرک اور اہل شرک کو ذلیل و خوار کیا۔ یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے جس سے مسلمان تعداد کی قلت، ہتھیاروں کی کمی کے باوجود کفار پر غالب آ گئے
اور کفار کے لشکر جرار پر واضح برتری حاصل کی، اور یہ سب کچھ محض اس لیے ہوا کہ انہوں نے کہ اللہ کے دین کی مدد کی، تو اللہ نے بھی ان کی مدد کی اور ان کے واسطے اپنا وعدہ بھی پورا کیا۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ۔ سورۃ حج، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ضرور مدد فرمائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی مدد کریں گے۔ مسئلہ یہ ہو گیا نا، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ مسلمانوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ ہے، سورہ روم میں آیا نا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کی مدد کرنا ہمارا ذمہ ہے۔ یعنی کہ جب کہ مسلمانوں کو فتنوں نے گھیر لیا تھا، ابتلا آزمائش کا ایک لامتناہی سلسلہ چل پڑا تھا، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اقوام عالم ایک دوسرے کو دعوت دے رہے تھے، تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ یہ امت شرافت اور بزرگی سے پر اپنے ماضی کو مضبوط پکڑے اور اس سے درس عبرت حاصل کرے، کیونکہ جس قوم کا ماضی نہیں ہے نا، تو اس کا حال و مستقبل بھی نہیں ہے۔ ہم ایسی قوم و ملت ہیں کہ جس کی ایک اپنی تہذیب ہے، تاریخ ہے، ٹھوس بنیاد ہے، اور وہ مضبوط روشن ماضی اور بھاری بھر یعنی کم حال اور انشاءاللہ روشن مستقبل کا مالک ہے۔ اس امت کی خیر و صلاح اور فوز و فلاح ماضی کے راستوں پہ چلنے میں، یعنی کہ جس پر چل کر اس کے اصلاح ہوئی، وہ فوز و فلاح سے ہمکنار بھی ہوئے۔ بہرحال مسلمان اس بات کو سمجھے نا کہ مسلمان جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جدوجہد اور قوت اجتہاد کا مہینہ ہے، واضح غلبہ اور روشن فتوحات کا مہینہ ہے۔ جب اسلام پر حوادثات یعنی آئے اور ظلم و ستم کی کالی گھٹا چھائی، وہاں فعال نیک بھی موجود ہوتی ہے، امیدیں جاگتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اور یہ سب کچھ مبارک مسعود عام اسلامی بیداری کی وجہ سے ہے، اور یہ بیداری بفضل خداوندی دنیا کے کونے کونے میں عام ہو رہی ہے۔ یعنی کہ اب اس منہج اور طریقہ کار کا ڈٹ کر مقابلہ کریں جو ہمارے دین حنیف کی تعلیمات کے مغائر ہو، اور دنیا کے ہر خطے میں جا کے یہ بات کہے کہ ہمیں امید ہے کہ دنیا میں اسلام کا سرسبز باغ لہرائے گا، اور ہم پر امید ہیں کہ یہ باد بہاری عنقریب ہی آنے والی ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے حکم سے یہ ہو کر رہے گا، وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ کیا ہم رمضان کے آیات بخشیا تاثرات، اس کا مقام و مرتبہ نیز اس کا نمایاں کردار امت مسلمہ میں واپس لائیں گے؟ کیا اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نیکی اور عبادت اور صلہ رحمی کو اپنی پاکیزہ زندگی میں مربوط کریں، اور ہم توحید اور وحدت کلمہ پر عمل پیرا ہوں گے، اور ایک دوسرے پہ شفقت، مہربانی، سلوک احسان کا برتاؤ جاری رکھیں گے جو محبت اور ہمدردی، غم خواری، غم گساری کے جذبات پیدا کریں گے؟ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم رمضان کے ان تقاضوں کو پورا کریں گے، ان تمام بشارتوں اور خوشخبریوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے، انہی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے تمام احوال درست فرمائے اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشے، ہر جگہ انہیں سکون عطا فرمائے۔